بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران خان، اپنے یوٹیوب چینل پالیٹکس ود کامران خان کے ساتھ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان میں جو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے یا جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے متعلق آج آپ گفتگو کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے واقعات کی لپیٹ میں ہے، اور دوسرا ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ جو افغان مہاجرین گزشتہ 30-40 سال سے جو ہے یہاں پر مقیم ہیں ان کو اب واپسی کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے مختلف حلقوں کی جانب سے جو ہے اس پہ مختلف ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جو آپ کے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں کوشش کریں گے کہ اس کا جواب بھی دیں اور اس ابہام کو بھی دور کریں جو کہ سوسائٹی کے اندر مختلف لوگ اپنے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر فرام پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، اور میں ایم اے فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور سر آج کا جو میرا سوال ہے وہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے جس طرح، اور آج ہم کسی موضوع پہ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، تو جو سر ملک میں جو اشیاء کی خرد و نوش ہے اور ڈالر کی اسمگلنگ ہے، اور اس میں اداروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے افغانستان انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور دوسرا سر یہ کہ کیا یہ ملک اور جو اکنامیکل کرائسس جو اس طرح بھی حال ہی میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں، اور کیا یہ اداروں کی ناکامی نہیں ہے، اور یہ انہی جو اکنامیکل کرائسس ہیں ان کا مطلب بھی ان پر ڈالا جا رہا ہے؟ تو سر کیا آپ یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا اداروں کی ناکامی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اور جو ڈالرز کی شارٹیج ہمارے ملک میں ہوئی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ڈالرز کہاں جا رہے ہیں، اور یہ گندم آٹا چینی جس کا شارٹیج ہمارے یہاں بحران کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، یہ سب افغانستان اسمگل۔ اور اس میں دیکھیں ہمارے اپنے انٹرنل بھی کچھ لوگ انوالو ہو سکتے ہیں اسمگلنگ کے اس پہ، تو اسی چیز کو روکنے کے لیے جو ہمارے آرمی چیف ہیں اس کا بیان بھی سامنے آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے اب پہلے اپنی چیزوں کو دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں۔ اچھا، یہ بات بڑی آیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے بڑے پیمانے پہ نہ صرف ڈالر کی اسمگلنگ ہوئی ہے بلکہ اشیاء خردنوش جو ہیں وہ بھی وافر مقدار میں افغانستان جا رہا ہے۔ تو یہ اداروں کی ناکامی تو نہ کہیں، یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو ہے اس چیز کو اتنی پرائورٹی میں شامل نہیں کیا، ہماری غفلت تھی کہ ہم اس چیز کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ لیکن اب جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رکنا بھی چاہیے تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہوگی تو پھر ہم دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے کیونکہ ہماری معیشت دن بہ دن بہت کمزور ہو رہی ہے، اور یہ بر وقت انیشیٹو ہے ہماری فوج کا اور ہمارے آرمی چیف کا کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ ڈالر کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں جو کہ ہماری معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے بے تحاشا ضروری ہے۔ السلام علیکم، محمد شاہ خان ہوں، ڈیز ماسٹر پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ۔ سر میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ جس طرح ملک کی سیکورٹی کی صورتحال ہے مجموعی طور پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خرابی ہے، لیکن حالیہ واقعہ ہوئے مصدوم دھماکہ ہوئے، مصدوم میں دھماکہ ہوئے اور بلوچستان میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو سر الیکشن بھی قریب آ رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ حالانکہ سیکورٹی ادارے نے آپریشن بھی کیے ہیں، اس حوالے سے کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، کچھ کیے ہیں جو کہ ایک اچھا عمل ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر، یہ سیکورٹی کی جو حالات ہیں ابھی تو چل رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے مصنوع دھماکے کی بات کی اور پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے بیرونی انوالومنٹ موجود ہے، اور ہمارے بیرونی طور پہ جو دشمن ہے وہ رو اس میں سر فہرست ہے۔ رو نے جو ہے اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اندر اپنے مختلف سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے کہ اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا تھا ڈی ایس پی ورسز جی ایس پی، یعنی اگر ہمارا ایک کوئی ڈی ایس پی لیول کا کوئی افسر مارا جائے گا تو ہم آپ کے بھی بدلے میں ڈی ایس پی لیول پہ ماریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹائم ہم وہ چنیں گے جو آپ کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہوگا۔ تو 12 ربیع الاول ایک مسلمان کے لیے خوشی کا تہوار بھی ہے اور خوشی کا موقع بھی ہے، تو انہوں نے اس ٹائم کو چنا مصنوع دھماکے کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک ڈی ایس پی کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً جو ہے 50 سے 60 لوگ کی جو ہے کیجویلٹی ہوئی، اور تقریباً 100 کے قریب زخمی ہوئے۔
تو یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ اس واقعے کے اندر جو ہے را کا ہاتھ تھا، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں اور انہیں انفارمیشن مل چکی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر را ملوث تھا. تو ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کسی بھی واقعے کو روک سکیں، کیونکہ جو مذہبی تہوار کے موقع ہوتے ہیں اس کے اوپر ہزاروں لوگ کیونکہ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو سیکورٹی دینا تو بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ واقعہ کہاں رونما ہوگا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنا کام تو کر رہی ہیں بہتر انداز میں، لیکن ان کو مزید جو ہے فنکشن ہونے کی بھی ضرورت ہے. میرا نام محمد اجمیر فرام پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ. سر میرا کوشچن جو آپ سے ہے افغانی کے بے دخلی کا اعلان جو ملک پاکستان ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اچانک سے گورنمنٹ کا ایکشن لینا اور 30-40 لاکھ افغانیوں کو اس طرح بے دخلی کا الٹیمیٹم دینا، اس صورت کو کس طرح سے دیکھنا؟ اور جب تک کہ افغانی اس طرح جہاں پر تھے، جب ہم نے وار آف ٹیرر کے بعد ان کو جگہ دی، تب تک انہوں نے ہمیں فائدہ کیا ہی یا نقصان ہی کیا ہے؟ اور یہ فیصلہ آنا، یہ فیصلہ کہ درست فیصلہ ہے یا لیٹ آیا، تو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کہ یہ جو افغانیوں کی بے دخلی کا معاملہ ہے، جب یہ افغان وار ہوئی تھی تو ان کو جو ہے افغان پناہ گزینوں کو جو ہے ریفیوجیز کے طور پہ رکھا گیا تھا کہ جی جب جنگ جو ہے ختم ہو جائے گی تو ان کو واپس ان کے ملک بھیج دیا جائے گا. لیکن کم و بیش اس واقعے کو بھی جو ہے تقریباً 45 کے قریب سال ہونے والے ہیں، اور یہ ریفیوجیز جو ہیں یہیں پر ہی رہے، بلکہ یہ تو یہاں پر کہنا چاہیے کہ لینڈ لارڈس بھی بن چکے ہیں. اب یہ جو موقع ہے، یہ جو اعلان ہے، یہ بڑا دیر سے ہے لیکن درست ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو ہے جو حق بنتا ہے وہ وہاں کے اپنے مقامی لوگوں کا بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں گزشتہ جو کئی عرصے سے، کئی سالوں سے جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ انوالومنٹ افغانستان کی بھی دیکھنے میں آئی ہے. اور گزشتہ حالات ایسے ہوئے کہ اکثر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتیاں کی گئی، ان کو مارا گیا. تو جب آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ پابند ہوتے ہیں اس ملک کے قوانین کا. آپ چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ پاکستان کا بھی کوئی شہری جو ہے وہ کہیں باہر جاتا ہے تو وہ پاکستان کی ایک وفاداری کے طور پہ جھنڈے تو لہرا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس ملک کے قانون کو توڑتے ہوئے جو ہے اپنی رٹ کو ظاہر کرے. تو یہ جو ہے ڈیڈ لائن جو مقرر کی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی آئین کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب افغانستان میں جو ہے پیس میکنگ پروسیس ہو چکا ہے، امن قائم ہو چکا ہے، تو جو لوگ بھی یہاں پر 30 لاکھ اور 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی جو ہے انخلا کا عمل شروع ہونا چاہیے. سر مائی لاسٹ کوشچن، فرسٹ آف آل ان دی اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک یو سر کہ آپ نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ہمیں ہائر کیا. I am honored to be in front of you and speaking in front of you, sir. And my last question is, sir, جس طرح میں نے بات کی کہ 1979 میں جس طرح وار ہوئی تھی اور افغان مہاجرین کو ہم نے یہاں پر ایز اے ریفیوجی ایکسیپٹ کیا تھا، تو اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو اگر آپ کہیں بھی کسی بھی ملک میں بھی اگر آپ 5 سال وہاں رہتے ہیں تو آپ کو وہاں کو نیشنل ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو افغانیز یہاں ہیں 1979 میں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ لینڈ لارڈ بنے یہاں پر، اور ملک کو جو ہے نا ایک طریقے سے وہ ملک میں اپنی جو ہے بزنس چلا رہے ہیں اور بڑے بڑے پیمانے پہ بزنس چلا رہے ہیں. یعنی 95 سے 97% افغانیز اپنے یہاں پر بزنس رن کرتے ہیں. 3 to 4% میں وہ کہوں گا 5% کہ جو یہاں پر ایسا طبقہ ہے جو یہاں پر مزدوری کرتے ہیں، دیگر چیزوں کی طرف ہو جاتے ہیں. تو سر کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ کیونکہ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو 4 سے 5 سال میں وہ وہاں کے نیشنل کہلاتے ہیں بڑے بڑے ممالک میں. تو انہوں نے تو بہت عرصہ یہاں پر ٹائم گزارا ہے، اپنی جائیدادیں بنائی ہے، اپنا کاروبار سیٹ اپ کیا ہے، یہاں پر تعلیم حاصل کی، ڈاکومنٹس کے باقی دیگر چیزیں بھی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا ان کا حق نہیں ہے یہاں پر رہنا سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جب ریفیوجیز کی بات کی جاتی ہے نا، تو دنیا میں جہاں پر بھی جو ہے ریفیوجیز کسی بھی مشکل سے جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جاتے تو وہاں ان کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے. تو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سڈن ٹائم آف پیریڈ سے جب وہ ان کا ملک اس مشکل سے نکل جائے تو پھر وہ واپس اپنے ملک جا سکے. آپ جو دوسری بات کر رہے ہیں نیشنلٹی کی، وہ کسی بھی ریفیوجیز کیمپ کے اندر جو ہے ریفیوجیز کو جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں دی جاتی.
اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہوگی کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے محسوری ہیں پاکستان جو ہے وہ آج بھی کیمپوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور تقریباً جو ہے ان کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ان کو کوئی نیشنلٹی تو نہیں دی گئی، نہ بنگلہ دیش ایکسیپٹ کرتا ہے نہ پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریفیوجی نیشنلٹی کا جو معاملہ ہے وہ ان پہ لاگو نہیں ہوگا۔ وہ صورت پہ ہوتا ہے جب آپ آفیشلی جو ہے کہیں پر گئے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ ملک آپ کو جو ہے یہ آفر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ملک میں اگر اتنے ٹائم لیگل طریقے سے رہیں گے اور قانون کو فالو کریں گے تو ہم آپ کو یہ نیشنلٹی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں اکثر لوگوں کے دماغ میں ابہام ہے کہ جی سارے کے سارے افغانیوں کو جو ہے شاید بے دخل کر دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے جو غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں ان کے خلاف یہ آپریشن ہوگا۔ جو پاکستان کی شہریت حاصل کر چکے ہیں، جو کہ ایک لیگل سٹیزن کے طور پہ ہیں، کیونکہ 50 سال 40 سال کے اندر ایک جنریشن جو ہے نئی جنریشن آ چکی ہوتی ہے، جو بائی برتھ یہاں کے ہیں، جو جن کی اسکولنگ یہاں کی ہے، جو یہاں پر نوکریاں کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون شاید ان پہ لاگو نہ ہو سکے۔ تو اس میں ہے کہ کیونکہ دن بہ دن جو ہے تارکین وطن جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام افغان باشندوں پہ یہ قانون لاگو ہو جائے گا۔ تو جو انلیگل رہ رہے ہیں ان کے لیے قانون بنایا گیا ہے، جو قانونی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں اور سٹیزن ہیں، ان کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈز ہیں، وہ یہاں نوکریاں کر رہے ہیں، ان کا کاروبار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ قانون ان پر لاگو نہ ہو سکے۔ میرا سوال آپ سے اگین یہ پاکستان کے معاشی حوالے سے ہیں، جو معاشی حالات چل رہے ہیں پاکستان بھی اور الیکشن بھی بدل گئے، سب میں سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا فوج کا کردار واضح نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر واضح ہوگا تو اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، اور سیاست کو کیا نقصان ہوگا اس سے، اور کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جتنے انیشیٹو لے رہی ہے یہ فوج ہی لے رہی ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ موجود ہے، کوئی جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ موجود نہیں ہے، تو ملکی سالمیت ہمیشہ فوج ہی دیکھتی ہے، اور یہ فوج نے انیشیٹو لیا کہ ملک جو ہے ہمارا ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک جو جا رہا تھا، یا جتنی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے تو فوج کو کنسرن تھا، اسی لیے فوج نے یہ سارے پریمیٹو جو ہے اسٹیپس اٹھائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو الیکشن جب ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے نئی گورنمنٹ آئے گی تو فوج اپنے جو رول ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کرے گی، بیک کرے گی۔ تو اس وقت جو ہے فوج کو ذرا فرنٹ پہ آگے، بہت فرنٹ پہ بھی نہیں ہے، لیکن جب ملکی سالمیت کے کوئی ایشوز آتے ہیں تو اس کے اوپر فوج کو بڑا واضح موقع دینا پڑتا ہے، اور جو میرے سامنے فوج نے دی ہے۔ میں نے آج اپنے اس پروگرام کے اندر کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو یا ان سوالات کو آپ لوگوں کے جو ذہنوں میں اس کو کلیئر کر سکوں۔ تو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کیجیے، اپنے فیڈ بیک بھی دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر۔